السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور خیریت سے ہیں فرحان بھائی؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اور آپ جیسے پیارے دوستوں کی نیک دعائیں ہیں۔ یہ بتائیں آج آپ کے مدرسہ جامعہ دارالعلوم زکریا قصبہ کھوائی میں کیا ہو رہا ہے؟ آج 26 جنوری ہے، اس مناسبت سے ہمارے مدرسے میں جشن یوم جمہوریہ کا پروگرام ہو رہا ہے۔ اچھا، میں آپ سے 26 جنوری کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں، آپ میری رہنمائی کریں گے؟ جی ضرور، انشاءاللہ آپ پوچھیں جو آپ کو پوچھنا ہے۔ 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کیوں کہا جاتا ہے اور اس دن پورے ملک میں جگہ جگہ خوشی اور جشن کیوں منایا جاتا ہے؟ دیکھو، آپ کو معلوم ہوگا ہمارے اس ملک ہندوستان پر ایک وقت ایسا آیا تھا جب منحوس انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا اور اپنی حکومت قائم کر لی تھی، اور پھر ہندوستانیوں پر انہی کے ملک میں ظلم و ستم کرنے لگے تھے۔ تو انگریزوں سے اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے ایک جنگ لڑی گئی جس کو جنگ آزادی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کے ناپاک قدم سے آزاد ہو گیا اور انگریز یہاں سے بھاگ گئے۔ اب ملک کے آزاد ہونے کے بعد ضرورت پڑی کہ اس ملک کو چلانے کے لیے قانون بنایا جائے، اور اسی قانون کی روشنی میں اس ملک کو چلایا جائے تاکہ ہندوستان کے رہنے والے شہری امن و چین کے ساتھ زندگی گزار سکے اور یہ ملک ترقی کی راہ پر جا سکے۔ چنانچہ مجلس دستور ساز کے نام سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اس کمیٹی نے ہندوستان کے لیے قانون بنایا، پھر اس قانون کو 26 جنوری 1950 کو لاگو کیا گیا اور اسی دن سے ہندوستان میں جمہوری طرز حکومت قائم ہوئی۔ تو چونکہ 26 جنوری کو ہمارا یہ ملک ایک جمہوری ملک بنا تھا، اس لیے اس تاریخ کو یوم جمہوریہ کہا جاتا ہے اور ہر سال اس تاریخ کو جشن منایا جاتا ہے۔ جمہوری حکومت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جمہوری حکومت کا مطلب ہوتا ہے ایسا ملک جس میں عوام کے چنے ہوئے نمائندوں کی حکومت ہو، یعنی کسی مذہب یا کسی خاص لوگوں کی حکومت نہ ہو، بلکہ انتخاب کے ذریعے عوام جس کو چنے اس کی حکومت ہو، اور حکومت عوام کے سامنے جواب دہ ہو، اور اس حکومت میں مذہب یا ذات کی بنیاد پر کوئی بھید بھاؤ نہ ہو۔ ہندوستان کا قانون بنانے کے لیے مجلس دستور ساز کے نام سے کمیٹی کب بنائی گئی اور اس کی قیادت کون کر رہا تھا؟ ملک آزاد ہونے کے 15 دن بعد 29 اگست 1947 کو مجلس دستور ساز کمیٹی بنائی گئی اور اس کی قیادت ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کر رہے تھے۔ اس مجلس دستور ساز کمیٹی میں مسلم ممبران کتنے تھے؟ چند مشہور حضرات کے نام بتائیں۔ مجلس دستور ساز کمیٹی میں 35 مسلم ممبران شامل تھے، جن میں امام الہند حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاری رحمۃ اللہ علیہ، ناظم عمومی جمعیت علماء ہند اور حضرت مولانا حسرت موہانی رحمہ اللہ بھی تھے۔ اس کمیٹی نے کتنے دنوں میں ہندوستان کا قانون بنایا؟ اس کمیٹی کو ہندوستان کا قانون بنانے میں 2 سال 11 مہینے اور 18 دن یعنی تقریباً 3 سال لگے۔ ہندوستان کے اس نئے قانون کا منظوری کب ملی؟ اس پر دستخط کب ہوئے اور اس قانون کو کب نافذ کیا گیا؟ ہندوستان کے اس قانون کو 26 نومبر 1949 کو منظوری ملی۔ 24 جنوری 1950 کو مجلس کے 284 ارکان نے اس پر دستخط کیے اور 2 دن بعد 26 جنوری 1950 کو یہ قانون نافذ کیا گیا اور اسی دن سے ہمارا ملک ہندوستان ایک جمہوری ملک بن گیا۔ ہندوستان کے اس قانون کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہندوستان کے اس قانون کو اردو میں دستور ہند، آئین ہند، ہندی میں بھارتیہ سنودھان اور انگریزی میں کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کے اس قانون کی کچھ تفصیل بتائیں۔ اس قانون میں 395 دفعات، 22 ابواب، 12 ضمیمے اور 2 تتمے ہیں۔ دستور ہند نے تمام شہریوں کو کتنے قسم کے بنیادی حقوق دیے ہیں؟ دستور ہند نے تمام شہریوں کو 6 بنیادی حقوق دیے ہیں۔ نمبر 1، حق مساوات، یعنی کسی بھی شہری کے ساتھ اس کے مذہب و عقیدہ، ذات پات، رنگ و نسل یا کسی بھی دیگر بنیاد پر تفریق نہیں کی جائے گی۔ نمبر 2، حق برائے آزادی، یعنی کسی بھی شہری کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ کسی بھی شہری پر کسی طرح کی پابندی عائد کرے یا اس کو حاصل شدہ آزادی میں رخ نہ ڈالے۔ انسانی اقدار کے ساتھ ایک باعزت طریقے سے زندگی گزارنے کا حق بھی اسی حق میں شامل ہے۔ نمبر 3، ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ
ہر طرح کے استحصال سے تحفظ فراہم کیا جائے۔ نمبر 4، ہمارے ملک کا دستور تمام شہریوں کو مذہبی آزادی کا حق فراہم کرتا ہے، یعنی کوئی بھی شہری اپنے خواہش اور سمجھ کی بنیاد پر کسی بھی مذہب پر عمل کر سکتا ہے۔ مذہبی آزادی کے تحت کوئی بھی شہری کسی بھی مذہبی رسم و رواج پر عمل کر سکتا ہے، نیز کسی بھی مذہبی تعلیم یا عمل سے انکار بھی کر سکتا ہے۔ نمبر 5، ہمارا ملک زمانہ قدیم سے متعدد و متفرق تہذیب و ثقافت کا گہوارہ ہے، جو یہاں پر اپنی مختص تہذیب کے ساتھ ہمارے تاریخ کا حصہ رہے ہیں۔ چنانچہ ہمارا ملک کے دستور نے ان تمام شہریوں کو یہ حق فراہم کیا ہے کہ وہ اپنی تہذیب و تمدن کے تحفظ کے لیے اپنی تعلیمی و ثقافتی ادارے نیز رسم و رواج کی پابندی کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں، نیز حکومت ان کو خاص مراعات فراہم کرنے کی مکلف بنائی گئی ہے۔ اور نمبر 6، اپنے دستوری حقوق کے تحفظ کے لیے ہمارا دستور تمام شہریوں کو قانونی چارہ جوئی کا حق بھی فراہم کرتا ہے، یعنی اگر کسی بھی شہری کے دستوری حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو وہ قانونی چارہ جوئی کر سکتا ہے۔ یہاں یہ ذکر کرنا بھی اہم ہے کہ ہمارا دستور اظہار رائے کی آزادی فراہم کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسرے شہریوں کے مذہبی جذبات و عقائد کو مجروح کرنے کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ بھائی، آپ نے بہت اہم باتیں بتائی ہیں، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اب میں چلتا ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔